ہمارا ایک دوست تھا، اس نے کہا میں نے یہاں نکاح نہیں کرنا ہے، باپ نے اس کو کہا کرنا پڑے گا، نکاح ہو گیا۔ جب رات آئی بیٹے کا چل کا کہاں، کہا گھر کا، آپ چلے میں کیوں چلے، میں نے تو پہلے کہا میں نے قبول نہیں کیا ہے، کیوں لائے؟ ما طاب لکم کے خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لڑکی کو پہلے فلموں میں لے جائے، ساحل سمندر پہ لے جائے، چکے چھاٹے اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ قرآن میں ہے پسند کرو، قرآن میں نہیں پسند کرو، کہا پسند کی کرو، پسند کرو اور چیزیں، وہ تو بازاری لوگوں کی بات ہے، پسند کی شادی کرو۔ عمر، اخلاق، کردار، خاندان، سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ رفیق حیات ہے، دونوں میں مناسبت نہ ہو تو گھر کیسے آباد ہوگا؟ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کو ایک ریاست کا نواب حضرت کا قدردان تھا بہت زیادہ، مولانا محمد قاسم شہزاد ہوتے۔ تو نواب صاحب نے کہا نکاح تو آپ کا کہیں بھی ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ نوابوں کے گھر میں آپ کا آنا جانا ہو اور ذرا ہمارا حال اچھا ہو جائے۔ مولانا بہت بڑے آدمی، مولانا محمد قاسم کی زندگی قرآن کریم کے صفحے کی طرف دھلی ہوئی زندگی۔ مولانا نے بہت دیر تک ہاتھ جوڑے، حضرت گنگوئی سب کو سفارش میں بھیجا، یا مجھے معاف کرو نواب صاحب سے میری جان چھوڑاؤ، میں فقیر آدمی۔ نواب صاحب نے کہا نا شادی کرنی پڑے گی، شادی ہو گئی۔ اس زمانے میں 30 بکسے قیمتی لباس اور سونے چاندی کے بی بی کے ساتھ آ گئے۔ نواب کی بیٹی تھی وہ، ہر نواب جہیز میں بکسہ اس کو دے رہا ہے۔ بکسے جب گھر آئے مولانا نے کہا صحن میں رکھے، اندر کمرے میں ضرورت نہیں۔ رات کو جب گھر تشریف لائے، اہلیہ صاحبہ سے ملاقات ہوئی، نماز پڑھ لی، گپ شپ لگانے بیٹھ گئے، تو حضرت نے کہا دیکھو میاں بیوی میں مناسبت بہت ضروری ہے، آپ بہت بڑی نواب ہے اور میں فقیر ہوں، ایک رات میں نواب تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ سمجھ گئے، اس نے کہا نہیں مجھے فقیر نہیں بننا ہے۔ تو آپ نے کہا بس یہ 30 بکرے جو بکس سے بھرے ہوئے اس کو دارالعلوم دیوبند میں بھیج دیتے ہیں۔ حضرت رات کو گئے، منشی کو اٹھایا، خزانچی کو، اور ان سے کہا کہ مدرسے کے فنڈ میں بے وقت چندہ آیا ہوا ہے، رسید بک نکالے اور خزانہ کھولے، وہ بکس سے داخل کرائے۔ تو حضرت ہنستے تھے، فرماتے تھے میری شادی میں دیوبند خوب شریک ہے۔ یہ مطلب تھا اس کا کہ میری شادی میں دیوبند خوب شریک ہے، یعنی دیوبند کا ایسا کام ہو گیا کہ 30 سال تک ضرورت نہیں۔ اب بھی عورتیں آتی ہے، درس میں آ کے قرآن پڑھتی ہے، کئی صفائی کرنے والوں نے باہر کوئی کچرا وچرا ڈال دیا تو اس کو باقاعدہ موقع مل گیا، جی ان کو تو مفت ملتا ہے اور یہاں تو بڑی چیزیں آتی ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی عورت کے دانت توڑنے کے قابل ہے، وہ یہاں قرآن سیکھنے آتی ہے، یہاں ہمیں عقل سکھانے آتی ہے، بے شرم بے حیا۔ وہ کیا قرآن پڑھنے آتی ہے، وہ قرآن کو جنگ اخبار سمجھتی ہے۔ جہاں 2000 آدمیوں کا کھانا پکتا ہے اور وہاں دعوت ہوتی ہے، کبھی باورچیوں کو، خادموں کو 1000 بار تنبیہ کی گئی، ناظرین صاحب کو بھی تاکید کی کہ ان سے عمل کراؤ، لیکن بہرحال ایک میدان ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہوگا تو اس عورت کا منہ دیکھے، اس کے اخلاق دیکھے، اس کو شرم نہیں آئی، ایسا کہتے ہوئے کہ جی ان کو تو بہت فری فنڈ میں ملتا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تیرے گھر سے کتنے بکسے آئے، اپنے گریبان میں جان کو پہنے، لوگوں کے صدقے و خیرات گنتی، سیدھی ہو کے رہو ورنہ تیری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تمہیں معلوم نہیں ہے قرآن کا زور، یہ مساکین و فقراء ہے لیکن ان کا درس عرش میں مقبول ہے۔ جو اچھی نگاہ سے دیکھیں وہ رہیں گے، جو بری نگاہ سے دیکھیں گے ان کی آنکھیں نکل جائیں گی، اتنے دعوت سے ہو جائے گا۔ ہاں بھائی ہم درس دیتے ہیں اور طلباء پڑھتے ہیں، باورچی اور خادم تو پڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو تیری جیسے ہیں، ان کو کون سمجھائے گا؟
ان کو تو 1000 بار کہا گیا ہے کہ ہمارا میدان بھی ہمارے جامعہ کا حصہ ہے، صاف ستھرا پاک صاف رہے. اور میں نے انتظامیہ کو 10 دفعہ نوٹس دیا ہے کہ اس کا خیال رکھو. اللہ